الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے بیان میں ہم آپ کو ایمان اور کفر کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ سن کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضرورت دین ہے، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو۔ ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت و دوزخ، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلا یہ اعتقاد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت سے شرف یاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں، نہ وہ کہ کوردہ اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال بدن تو اصلاً جزء ایمان نہیں۔ رہا اقرار، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے، اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے، اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو حکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا۔ نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں۔ کہ بلا اکراہ شرعی یعنی بغیر مجبوری کے مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا۔ وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا جس کے دل میں اتنی ہی وقت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا، اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں۔ اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا کوئی عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی کہ یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے، یعنی اس کو یہ یقین ہے کہ یہ جو دھمکی بندہ دے رہا ہے وہ ایسا کر گزرے گا، تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو اس سے پہلے تھا، مگر افضل جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر نہ کہے۔ ایذا کا عمل داخل ایمان نہیں، البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہو ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، اور قتل نبی یا نبی کی توہین، یا مصحف شریف یعنی قرآن کریم، یا خانہ کعبہ کی توہین اور کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ باتیں یقیناً کفر ہیں۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، جیسے زنار باندھنا، سر پر چٹیاں رکھنا، کشکا لگانا، ایسے افعال کے مرتکب کو فقہاء کرام کافر کہتے ہیں۔ تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو ازسر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا، جس چیز کی حلت نص قطعی سے ثابت ہو، یعنی جو چیز قطعی نص سے قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہو کہ یہ چیز حلال ہے، اس کو حرام کہنا، اور جس چیز کی حرمت یقینی ہو اسے حلال بتانا کفر ہے، جبکہ یہ حکم ضروریات دین سے ہو یا منکر اس حکم قطعی سے آگاہ ہو۔ اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ جو بات ہو یقین قطعی کے ساتھ ہو، خواہ وہ یقین کسی طرح بھی حاصل ہو، اس کے اصول میں بالخصوص علم استدلالی کی حاجت نہیں۔ ہاں بعض فروع عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر خود اہل سنت میں دو گروہ ہیں، ماتریدیہ کے امام علم الہدا حضرت ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہ کے متبعین ہیں، اور اشاعرہ کہ حضرت امام شیخ الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں،
آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف حنفی اور شافعی کا سے ہے کہ دونوں اہل حق ہیں، کوئی کسی کی تذلیل و تفسیق نہیں کر سکتا۔ ایمان قابل زیادتی اور نقصان نہیں، اس لیے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار یعنی لمبائی، چوڑائی، موٹائی یا گنتی رکھتا ہو، اور ایمان تصدیق ہے، اور تصدیق کیف یعنی ایک حالت اذعانیہ ہے۔ تصدیق اعتماد و یقین کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا ہے اس سے مراد مومن با اور مصدق با ہے، یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی کہ وہ زمانے نزول قرآن میں اس کی کوئی حد معین نہ تھی، بلکہ احکام نازل ہوتے رہتے اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا، نہ کہ خود نفس ایمان بڑھتا یا گھٹ جاتا ہو۔ البتہ ایمان قابل شدت و ضعف ہے کہ یہ کیف کے عوارض سے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموع ایمانوں پر غالب ہے۔ ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو اور نہ کافر۔ نفاق کے زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے والا طبقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے، ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا، گواہ ہوا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانہ میں کسی خاص شخص کی نسبت قطعی طور پر منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعوی اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانہ میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے۔ شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور ایک کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں، لہذا شرع مطہر نے اہل کتاب کفار کے احکام مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے۔ کتابی کا ذبیحہ حلال ہے، مشرک کا مردار۔ کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے، مشرکہ سے نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی کے نزدیک کتابی سے جزیہ لیا جائے گا، مشرک سے نہ لیا جائے گا، اور کبھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے جو قرآن عظیم جیسا کہ قرآن عظیم میں ہے کہ شرک نہ بخشا جائے گا، وہ اسی معنی پر ہے، یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی، باقی سب گناہ اللہ کی مشیت پر ہے، جسے چاہے بخش دے۔ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد، یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور، یا کسی مردہ ہندو کو بے کنٹھ باشی کہے، وہ خود کافر ہے۔ مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے، اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا، تا وقت کہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو اور اس کے کفر میں شک کیا جائے، کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی کافر مثلاً یہودی یا نصرانی یا بت پرست مر گیا تو یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا، مگر ہم کو اللہ اور رسول کا حکم یہی ہے کہ اسے ہم کافر ہی جانیں گے۔ اس کی زندگی میں اور موت کے بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں گے جو کافروں کے لیے ہیں، مثلاً میل جول، شادی بیاہ، نماز جنازہ، کفن دفن۔ جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانیں اور خاتمہ کا حال علم الہی پر چھوڑیں۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہو اور اسے کوئی قول و فعل خلاف ایمان نہ ہوا ہو، فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی جانیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمہ کا بھی حال معلوم نہیں ہے۔ اس زمانہ میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو کہ یہ ثواب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کا وظیفہ کر لو، مقصد یہ ہے کہ اسے کافر جانو، اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو، نہ یہ کہ اپنی صلح کل سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو۔ حدیث شریف میں ہے یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی اور ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ صحابہ کرام نے عرض کی
وہ ناجی فرقہ کون تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت کے پیرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ، جسے سواد اعظم فرمایا، اور فرمایا جو سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس ناجی فرقہ کا نام اہل سنت والجماعت ہوا۔ ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے۔